اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہونا، کالذین، یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ، بہت اہم آیت ہے۔ جب بھی اہم آیت کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی آیتیں جو ہے وہ غیر اہم ہیں، بلکہ وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ ہاں البتہ موضوعات کے لحاظ سے کسی کا موضوع کیا ہے، کسی کا موضوع کیا ہے، اس موضوع کے لحاظ سے جس موضوع پر یہ آیت مبارک ہے اس لحاظ سے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، نہ تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی مانند، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ لوگوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ہاں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ دیکھیں قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں ورس نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم، کہ منافقین نے اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ منافقین مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ دوسری بات، یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر سورہ مائدہ پڑھیں ورس نمبر 130، اللہ فرماتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو بھلا دیا۔ عیسائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی سورۃ مائدہ میں ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا۔ اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں جو لہو و لعب میں لگے ہوئے ایسے لوگ، تمام ایتھیسٹ لوگ ہیں، یہ تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں ورس نمبر 51 ہے کہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دینہم لہوا ولعبا، ایسے لوگ جنہوں نے لہو لعب قائم کر رکھے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسوا اللہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد جو ہے منافق لوگ بھی ہیں، یہود لوگ بھی ہیں، عیسائی لوگ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، تمام بے دین اور دوسرے مذاہب بھی ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لے کے اسلام قبول نہیں کیا، یہ نسوا اللہ ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ یا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، یہ منافقت ہے۔ دیکھیں جناب علامہ اقبال سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا وہ خودی کا ماخذ کہاں سے، آپ نے خودی کا ماخذ آپ کا کیا ہے، تو جناب علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ آپ کل آنا۔ جب وہ کل آئے وہ ساتھی، تو انہوں نے جناب علامہ اقبال نے ان کو یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی 19 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کر کے بتائی کہ میری خودی کا ماخذ یہ آیت مبارکہ ہے۔ دیکھیں نا اس آیت کا مبارکہ ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے، نہ تم ان لوگوں کی مانند ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کا اپنا نفس ان کو بھلا دیا۔ یعنی ان کو ذات کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ان کا کوئی موٹو نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی لائن نہیں ہے، ان کا کوئی پاتھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری قیامت کے دن کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہماری عارضی زندگی ہے یا ہماری ہمیشگی والی زندگی ہے۔ وہ اس زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی خودی کا ماخذ کیا ہے، تو انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے نفس کو، ان کو اپنا نہیں پتہ لگتا کہ ذاتی فائدہ